بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بہن کے لے لیتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے مروجہ ایصال ثواب کا طریقہ دیکھا، یعنی ایصال ثواب کے لیے پڑھے جانے والے قرآن کا طریقہ۔ وہ کہتی ہیں اس کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اندر کی مخصوص آیات پڑھتے ہیں، پھر چاروں قل پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن میرا بچہ اور سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ میرا بچہ جن قاری صاحب سے پڑھتا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ قاری صاحب ایسے کرتے ہیں کہ پہلے چاروں قل پڑھ لیتے ہیں، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ بہن نے اپنے رائے ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے روک دیا کہ وہ غیر ضروری تھی۔ میں جواب عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے میں شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ نہیں بتایا۔ یہ جو ہمارے اہل سنت میں ایک طریقہ رائج ہے، جیسے بہن نے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون سے شروع کرتے ہیں، پھر اس سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ، پھر پیچھے آتے ہیں الحمد شریف پھر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مخصوص آیات ادھر سے لے کر اور وہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہمارے اندر بعض اوقات پابندیاں کی جاتی ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہو تو اس مخصوص طرز سے جب تک نہیں پڑھیں گے غالباً قرآن کا ثواب پہنچے گا نہیں، یا یہ طرز اختیار کرنا لازم ہے۔ بالکل کوئی لازم نہیں ہے۔ جو آپ نے پہلے بتایا وہ بھی اپنی جگہ بالکل درست، جو قاری صاحب کر رہے ہیں بالکل درست۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں جتنے طریقے رائج ہیں نا ایصال ثواب کے، نیاز کرنے کے اور دیگر نظریات، انہیں کسی مفتی صاحب سے چیک کروا لیں، اس اعتبار سے کہ کون سے کرنا فرض یا واجب ہیں اور کون سے صرف مستحب ہیں۔ پھر مستحب میں جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں کیا اس طریقے کو اختیار کرنا لازم ہے، یا کریں یا نہ کریں دوسرے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اصل دین کو کبھی نہیں سیکھتے، اپنے گھر میں جو موجودہ طریق چل رہے ہیں یا اطراف میں ہم سمجھتے ہیں یہ اصل شریعت ہے اور اس کو فالو کرنا لازم ہے، اور نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اور اس میں جاہل اپنا کردار بڑا ادا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، کہ ان کو چونکہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، وہ مرکز نگاہ بن رہے ہوتے ہیں، علم سیکھا نہیں ہوتا، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے، تو غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے سخت، ارے تمہیں نہیں پتہ یہ طریقہ رائج ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور یہ زیادہ تر بڑے گھر کے بعض اوقات بڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مان لو بس، اور اس سے خرابیاں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اصل دین کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، اور ہماری بنی ہوئی رسومات نے اصل دین کی جگہ لے کر اور بالکل ایسا ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر دیا ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے آسان سا طریقہ الحمد شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا آخر میں چاروں قل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف الحمد شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو میں نے کھانا بنایا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو ہم ایصال کرتے ہیں قبول فرما لے، کافی ہے۔ پڑھنا اچھا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی فرض یا واجب کوئی یہ پڑھنا، پڑھیں گے تو بہتر ہے، اور اس میں کوئی بھی ترتیب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری یہ بات سن کر آپ کسی کو سنائیں اور وہ کوئی بات کہے، اس سے کہیں قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آؤ، ختم بات۔ آسان سی بات یہ ہے، اپنے پاس سے اپنے رائے کو اس طرح ظاہر کرنا، اور یہ جتنے اس طرح کے قاری حضرات ہیں کہ جو جب انہیں سمجھایا جائے تو وہ اس طرح اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ علماء مفتیان کرام سب بے وقوف ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر ایک بدعت سرائیت کر رہے ہیں نا، اس کا وبال، اس کا جواب آپ کو آخرت میں دینا ہے۔ یہاں تو ٹھیکہ چل جائے گا، لوگوں کو آپ مروب کر لیں، متاثر کر لیں، ان کو ڈانٹ لیں، ڈپٹ لیں، کسی بھی طرح الفاظ ادا کر کے ان کی نفسیات پر غالب آ کے انہیں اپنی رائے کے مطابق ڈھال لیں، آسان ہے، کر لیں گے آپ۔ میدان محشر میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اس کا تھوڑا سا خیال کیجئے۔ ایک سسٹر نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو کتنی عمر تک پاک کرنا، یعنی ان کے بدن کو صاف کرنا، کپڑوں کو صاف کرنا ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں، جو ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کی روشنی میں جب بچہ 8ویں سال میں داخل ہو جائے تو بس اس سے پہلے آپ اس کو سب سکھا دیں کہ کیسے بیٹا واش روم جاتے ہیں، کیسے استنجا وغیرہ کرتے ہیں، اور کپڑے پاک کرنے کا بھی اس کو شعور تھوڑا تھوڑا دے دیں، جو اگرچہ بھی احتلام والا معاملہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی گندگی لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو کیسے اس کو پاک کرنا چاہیے 1-2 دفعہ پاک کر کے دکھا دیں 8ویں سال تک، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، 7 برس کا مطلب 8ویں سال میں داخل ہو جائے، تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔
تو اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کے اندر اس کو شعور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اب نماز کی طرف آئے گا اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اس سے پہلے پہلے ماں کو سکھانا چاہیے، یعنی 8ویں سال میں دخول سے پہلے پہلے کریں۔ اس کے بعد اتنا بڑا بچہ ہو جاتا ہے کہ اس کو شرم آتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا ستر کھولے، تو اس سے پہلے پہلے ماں جو ہے اس کی تربیت کر دے، پھر آپ بری ذمہ ہوں گی۔ لیکن میں ایک صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ماں کی ان ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہے کہ اگر نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ نے کوئی ماسی رکھی ہے بچوں کی صفائی وغیرہ کے لیے، وہ کر رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ماں کوئی واجب ترک کر رہی ہے۔ ہاں، لیکن چونکہ عموماً اس کے لیے علیحدہ میڈ وغیرہ نہیں رکھتے ہیں کوئی ماسی وغیرہ، تو پھر اس لیے اگر ماں خود کرتی ہے تو اس کا لحاظ کر لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو دیر سے آ کے شامل ہوا امام صاحب کے ساتھ کوئی نمازی، پھر امام کو سردہ صاحب لاحق ہوا، آخر میں وہ سلام پھیر کر سردہ صاحب کریں گے، تو یہ جو دیر سے شامل ہوا یہ بھی سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا؟ تو پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سلام پھیرے، کیونکہ یہ نماز سے باہر نکلنے کا سلام نہیں ہوتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریق ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور 2 سجدے فرمائے۔ امام شافعی اسی لیے فرماتے ہیں کہ سلام نہیں پھیرا جائے گا، سجدے کیے جائیں گے، کیونکہ سلام سے تو انسان نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے، تو گویا کہ یہ خلاف قیاس مسئلہ ہے، خلاف عقل مسئلہ ہے، لیکن چونکہ نبی کریم نے ایسے ہی کیا کہ سلام پھیر کر پھر 2 سجدہ صاحب کی، اس کا مطلب ہے یہ سلام نماز سے باہر نہیں کرے گا، اس لیے مسبوق بھی 7 سلام پھیر کر اور سجدہ صاحب کرے اور نماز کو اپنے کنٹینیو رکھے۔ یہ پوچھا کسی نے کہ کیا یہ جملہ ٹھیک ہے کہ درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وظیفہ ہے؟ یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر فرشتے، پھر مومنین، ان تینوں کے لیے درود اور سلام کا مفہوم، درود کا مفہوم تھوڑا سا جدا گانہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف درود یا سلام کی نسبت کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفہ کوئی صیغہ پڑھ رہا ہو اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہوتا۔ درود کا مطلب اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمانا، اور سلام کا مطلب اپنے حبیب پر سلامتی نازل فرمانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہماری طرح پڑھ نہیں رہا کہ ہم اس کو وظیفہ کہہ دیں۔ بعض یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں اللہ بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، بندہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، اس کا صحیح مفہوم سیکھنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی طرف جب نسبت کرتے ہیں تو پڑھنا مراد نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ نزول رحمت یا سلامتی کا انزال یہ مراد ہوتا ہے۔ فرشتوں کی طرف نسبت کریں تو بعضوں نے جو مطلب معتبر قول ہے اس کے مطابق دعائے بخشش و مغفرت، اور جب ہماری طرف کریں تو درود کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول کی دعا کرنا، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو تینوں مفہومات میں فرق ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وظیفہ ہے، اور معاذ اللہ بعض تو یہ کہتے ہیں اور یہ بڑا سخت حکم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن درود اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو کلمہ کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ عبادت کسی معبود کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کریں گے تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عابد ہے اور وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ کوئی اور ہی خدا ہوگا اور اللہ سے زیادہ پاورفل ہوگا، کہ عبادت تو معبود جو ہوتا ہے وہ عابد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ اس کے اوصاف قوی ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ مطلب بعض اوقات ہمارے محاورات میں، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو مطلب پیشہ ور قسم کے خطباء ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریریں بڑی لچھے دار اور چٹپٹی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے مطلب مقررین سے، ان کو سننے سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، کیونکہ کہیں پر بھی کوئی کلمہ کفر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر پہنچ جاؤ تو ہوشیاری سے کام لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھداری سے کام لینا، یوں نہیں کہ تم فوراً بغیر اطلاع دیے گھر پہنچ جاؤ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ صحابہ کو یہ فرمایا کہ پہلے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور کسی طرح گھر اطلاع بھیجواؤ، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو سنوار لیں، اگر کوئی صفائی ستھرائی کا معاملہ کرنا ہے تو وہ ہو جائے،
تو اس وجہ سے سرکار چاہتے تھے کہ صحابہ کرام اطلاع دینے کے بعد پہنچیں۔ تو یہاں پہ بھی سرکار نے جو ہوشیاری سے کام لینا یہ فرمایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ سمجھداری کے ساتھ گھر پہ پہنچنا۔ تو اس سے وہ ذرا ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں جو سرپرائز دینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کہ کسی کے گھر جاتے ہیں اطلاع نہیں دیں گے، اچانک پہنچیں گے، اور پھر ان کو جب وہ سامنے والے دیکھ کر کچھ حیران ہوتے ہیں، کچھ مطلب حیرت اور تعجب اور خوشی کی ملی جلی کیفیات نظر آتی ہیں تو بہت لطف آتا ہے۔ لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ اچانک پہنچتے ہیں تو انتظام کرنا، گھر کی صفائی نہیں ہوتی، بعض اوقات ویسے ہی گھر والے عام لباسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر بتائے اچانک اپنے گھر پہ پہنچیں، بلکہ بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع دیں، یا کسی کے پاس بھی آپ جا رہے ہیں اور پھر بتانے کے بعد پہنچیں۔